اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز، خصوصی موضوعات، تفصیلی گفتگو ہوتی ہے ان موضوعات پر، اور ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں مسلسل اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر رہے ہیں، اور ایک ایک موضوع پر ہم سیکھ رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہم نے رکھا ہے قرآن کریم، کہ قرآن کریم، رمضان، قرآن اور صاحب قرآن کیا تعلق آپس میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ اکبر، یہ ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جب آ رہا تھا تو شعبان کی 30ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر اے لوگو ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، تو وہاں صرف اہل ایمان سے مخاطبت نہیں ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں سے مخاطبت نہیں ہو رہی، یا ایھا الناس، تمام انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہے، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ ہمیشہ عقل سے آگے وہی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں۔ بہت ساری باتیں سیکھیں گے ہم کہ قرآن کریم کا تعلق اس ماہ مبارک سے کیا ہے۔ قرآن کریم میزان ہے، فرقان ہے، شفا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کس طرح یعنی ہم اپنے اندر اتار سکتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں ہم سے، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا مطلوب انسان کون ہے، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے گھروں میں کیا قرآن کریم موجود ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، یعنی عمل میں قرآن، کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو، لیکن قرآن عامل کو ڈھونڈتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا کون کون ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورہ قمر میں ریپیٹ ہو رہی ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے، کہ ہمارا رویہ کیا ہو۔ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ قرآن ہماری زندگی ہے۔ بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب ایک جانا مانا نام، کیا میں تعارف میں الفاظ ضائع کروں، بہت غور سے آپ کی گفتگو کو سنا جاتا ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ
تذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، بہت بڑا موضوع ہے کہ اس کا احاطہ اس مختصر وقت میں کیسے کیا جائے۔ قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے، ارشاد فرمائیے کہ قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان، اللہ اکبر، قرآن کریم آخری کتاب، زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم اور رمضان کا ایک خاص تعلق کیا ہے، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ بڑی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک چھوٹے سے مختصر پروگرام میں کہاں قرآن کریم کے موضوع کا احاطہ اور اس پر کلام۔ تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عظمت قرآن پر ایک طویل حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن حکیم کے جو عجائبات ہیں، اس کی علم و حکمت کے جو نئے نئے پہلو ہیں، کبھی قیامت آ جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ ایک نئے حال میں ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے نئے نئے نظارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن جو رب کائنات کا کلام ہے، اس کی عظمت، اس کی حکمت کے بھی نئے نئے پہلو ہر دور میں سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ہاں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر کلام کر کے کچھ برکت بھی حاصل کریں، کچھ ثواب بھی حاصل کریں، کچھ رہنمائی بھی حاصل کریں، اور پھر ہو بھی نزول قرآن کا مہینہ تو حقوق قرآن پر بھی بات ہو، قرآن کے تقاضوں پر بھی بات ہو، اور احساس زیاں بھی پیدا ہو، اور آئندہ کے لیے عزم، ارادہ اور حوصلہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو اس قرآن مجید سے تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ تو یہ سجایا ہی گیا قرآن حکیم کے لیے۔ آپ نے بھی اشارہ فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ قدر کی رات میں نازل ہوا، سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ ہمارے بعض ناظرین، اکثر کے تو علم میں ہے، مگر بعض ناظرین اور خاص طور پر ہمارے طلباء و طالبات کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے ایک سوال کبھی ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ بھائی رمضان میں نازل ہوا، پھر آپ کہتے ہو قرآن قدر میں نازل ہوا، تو کیا یہ کوئی کانٹراڈکشن ہے؟ کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ رمضان میں قدر کی رات میں نازل ہوا، وہ الگ سے بھی بات ہوگی اس پوری ہماری سیریز میں ماہ رمضان کے تعلق سے۔ البتہ ایک ہے قرآن کا نزول ایک ہی دفعہ میں، اور ایک ہے قرآن حکیم کا نزول درجہ بدرجہ، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک کہلاتا ہے انزال، ایک کہلاتا ہے تنزیل۔ تو قدر کی رات وہ رمضان میں حضور نے بتایا، رمضان میں جو قدر کی رات میں نزول ہوا وہ انزال کے طور پر ہے، یکدم، اور اس کی تعبیر یہ کی گئی، تفصیل یہ بتائی گئی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلی ایک ہی مرتبہ میں قدر کی رات میں قرآن نازل ہو گیا، پھر بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہی فرق ہوتا ہے، اس کو عربی گرامر میں ابواب کہا جاتا ہے۔ جب ابواب بدلتے ہیں تو ورب یعنی فعل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ انزال یکدم ہے، تنزیل تدریجن ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے اس کو بطور تنزیل نازل کیا، وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا۔ یہ تو اس کا جواب کہ بطور انزال یکدم وہ قدر کی رات میں جو کہ رمضان میں، اور بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 برس میں نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ رمضان سے جوڑیں
البقرہ کی آیت 185 کا ذکر کیا گیا تھا، اسی میں آگے کہا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لینا، روزے کسی کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ جائیں تو بعد میں قضا کرنی ہوگی، گنتی کیوں پوری کرائی جا رہی ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی قرآن کی صورت میں، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اچھا بڑائی کیسے بیان کرو؟ ہم وہ عید کے موقع پر بھی تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی تکبیر ہے جو عید کے موقع پر پڑھی جائے گی۔ اور ایک تکبیر کیا ہے؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ایک ہم نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، بہت اچھی بات ہے، ثواب کا عمل ہے۔ یہ تو جمادات و نباتات بھی تسبیح کرتے ہیں، تم اشرف المخلوقات سے تو تکبیر مسلسل کہ رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا اعلان بھی ہو اور اس کی بڑائی کا نفاذ بھی ہو، ایک تو وہ تکبیر ہے۔ اور ایک بڑائی کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جو قرآن تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کا شکرانہ ہے جو تم روزوں کی صورت میں ادا کر رہے ہو۔ تو اس قدر عظمت اس قرآن کی کہ مہینہ سجایا گیا قرآن کے لیے اور روزے رکھوائے جا رہے قرآن پر شکرانے کے لیے۔ ایک اور بڑا خوبصورت نکتہ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات میں، اسی رات میں اللہ فیصلے فرماتا ہے، اسی رات میں بندوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی رات میں قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو تقدیروں کے فیصلے جس رات میں کیے جاتے ہیں اس میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب ہے جو رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا ہم قرآن پر بات کریں صاحب قرآن پر بات نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لازم و ملزوم والی بات ہے۔ قرآن محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ہر گھر میں 100 یا 1000 کاپیز آ جاتی، جو اللہ لکھی ہوئی تورات دینے پر قادر ہے وہ ہر گھر میں لکھا ہوا قرآن بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، نبی آپ پر نازل کیا ہے، آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ عطا فرما رہا ہے، قرآن کی وضاحت بھی اللہ عطا فرما رہا ہے، قرآن کے الفاظ صاحب قرآن عطا کر گئے، قرآن کی تشریح بھی صاحب قرآن عطا کر گئے۔ اور قرآن مجسم دیکھنا ہو تو امت کی امام عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآن تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تقدیروں کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اس رات میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب عطا ہوئی۔ بقول بعض اہل علم کے، اللہ اکبر، دنیا میں انقلابات جی 10% لوگوں نے کوشش کی، 5% لوگوں نے کوشش کی، یہ ایسا انقلاب تھا، ہماگیر انقلاب۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے ارے بتا دو کیا تبدیل نہ ہوا، دنیا میں انقلاب آیا، رشیا میں وہ صرف جو ہے وہ ایک اکنامک سسٹم میں تبدیلی آ گئی، دنیا میں انقلاب آیا، فرانس میں دنیا کہتی ہے انقلاب آیا، سیاست کے گوشے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی، انڈسٹری، جی انڈسٹریل ریولوشن، لیکن یہ تو وہ انقلاب ہے جہاں عقیدہ ہو، عمل ہو، رسومات ہو، عبادات ہو، گھر ہو، معاشرہ ہو، مارکیٹ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، بین الاقوامی امور ہو، سب کچھ ہی بدل گیا۔ بتاؤ کیا نہیں بدلا؟ اور اکیلے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب انقلاب ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قرآن کی آیات کی تلاوت، اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، اس کے احکام کی تعلیم اور اس کی علم و حکمت کی باتوں کی تعلیم۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، کم ہی مجھے آتے، میں ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ سبحان اللہ، بدر کے 313 جس کو رب کہتا ہے یوم فرقان ہے، بدر جس کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا رمضان ہی کی 17 تاریخ کو، اس بدر کی کیفیت تو نظر آتی ہے۔ یہ بدر والے کہاں سے آئے تھے، ان کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی، ان کا تزکیہ کہاں سے ہوا تھا، ان کو اللہ والا کس طرح بنایا گیا تھا، وہ کتاب انقلاب ہے جو رمضان میں حضور کو قرآن کی صورت میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بدر کا واقعہ، اور بدر بھی ماہ رمضان میں، 17 رمضان 2 ہجری، اور فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُوهُمْ، کہ آپ نے قتل نہیں کیا، ہم قتل کر رہے تھے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ آپ
پتھر نہیں پھینک رہے تھے، وہ ہم پھینک رہے تھے. وہاں تک تو ذرا بہت آگے تک بات چلی جائے گی. قرآن کریم کا تعلق رمضان سے، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ دین کا فہم بالکل واضح ہو جائے نا. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ میرا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو میرا ذکر کن لوگوں میں ہے؟ منافقین میں ہے، مومنین میں ہے، سچوں میں ہے، جھوٹوں میں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی میں تعاون کرو، برائیوں میں تعاون نہ کرو. تو میں نیکوکاروں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں یا بدی پھیلانے والوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ اکبر. ظالموں کو قرآن سے کچھ نہیں ملے گا. اور لیکن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے قرآن. تو یہ شفا کب بنتا ہے؟ یہ قرآن. رحمت کب بنتا ہے؟ قرآن. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں ہیں، آپ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ایک بات سے نکتے نکلتے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بات سب پر ہو. ارشاد. آپ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. اور ہمارے وہ بچے بچیاں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو میٹرک کے ایگزام دیں گے، سنیں سورہ انفال ان کے سلیبس میں شامل ہے. ان کے سلیبس میں سورہ انفال شامل ہے. قرآن کہتا ہے اور سبحان اللہ تم نے قتل نہیں کیا مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے میں نے قتل کیا ہے. نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اس سے اوپر روحانیت کا کوئی تعلق ہے؟ اس سے اوپر اللہ سے تعلق کا کوئی تصور ہے؟ بندہ عمل کرے اور رب کہتا ہے کہ تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں. مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. یہ تیاری کب ہوئی انیس صاحب؟ یہ رمضان میں تیاری ہوئی ہے. یہ بدر کا میدان رمضان میں سجا ہے. اور اللہ بدر کو بھی فرقان کہتا ہے اور اللہ قرآن کو بھی فرقان کہتا ہے. تو یہ فرقان ہے جو تمہیں نظریہ عطا کرتا ہے، فکر عطا کرتا ہے، سوچ عطا کرتا ہے. اور اس فکر نظریے سوچ پر تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، تمہارا اللہ پر توکل مضبوط ہو، تو تمہاری ذات کو اللہ انسانیت کے لیے فرقان بنا دے گا اور حق و باطل کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کروا دے گا. جو آج امت میں مفقود پایا جاتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، اور مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے آخر. جی یہ قرآن اپنے آپ کو بھی فرقان کہتا ہے اور بدر کو بھی فرقان کہا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہی قرآن ہے. کس قدر عجیب بات ہے. یہی قرآن ہے. اس قدر عجیب بات ہے. ظالموں کے لیے خسارے کا باعث بنے گا اور ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث بنے گا. اصول کیا ہے؟ اصول جو ہے قرآن ایک جگہ آتا، بلکہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت جا بجا قرآن میں بیان ہوا. کبھی اللہ فرماتے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور اللہ فرماتے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دو شخصیات کو سامنے رکھ لیں. ایک طرف سلمان ہو فارس کے رضی اللہ عنہ، آتش پرس کے گھر میں پیدا ہوئے، دل مطمئن نہیں ہے، ضمیر مطمئن نہیں ہے، خلجان ہے کیا اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ کی پوجا پاٹ ہو رہی. کبھی ایک راہب کے پاس، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کے پاس، ہوتے ہوتے طلب تھی، تڑپ تھی. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیا. کھجور والی زمین، ایمان لے آئے. ابو لہب کو قرآن کس سے سنایا ہے؟ کبھی غور کریں. ابو لہب کو قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سنایا. عربی اتنی اس کو آتی کہ میں 100 برس لگا کے بھی شاید نہ سیکھ سکوں. اس قدر فیوریبل حالات. محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مبلغ قرآن، داعی قرآن نہیں ہو سکتا. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. مگر دل کے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، سوئچ آف ہے، ہدایت نہیں ملی. سورہ لہب ملی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اٹس آل ڈیپینڈس آن می کہ کیا میرے اندر ول ہے کہ نہیں، میرے اندر خواہش ہے کہ نہیں، میرے اندر طلب ہے کہ نہیں، میرے اندر تڑپ ہے کہ نہیں، میرے اندر جستجو ہے کہ نہیں. اور اگر جستجو ہو اور آج ہو اس ماہ مبارک کے اندر، تو دل کے کانوں سے وہ حدیث قدسی سننی اور دہرانی چاہیے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. کسی مجلس میں یاد کرے، مجھ سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. ایک بالش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں. وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. اللہ نے سلمان کو بھی پہنچایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ کے پاس. ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں. آئیے اس ماہ مبارک میں ہی اللہ کی طرف رجوع کریں. شفا بنتا ہے. آپ نے دل کی کیفیت کا ذکر کیا تھا. سورہ حشر میں کیا آتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، ذرا طلب تو پیدا کروں، میرا دل میں نرم ہوگا، میرے اندر شفا کی، اچھا یہاں شفا سے کیا مراد ہے؟ ہم قائل ہیں ظاہر کے اندر جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کی دوا کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس حضور نے تعلیم فرمائی، ہم قائل ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ میں تو یہ کہوں دم کرو، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ البتہ ایک شفا ہوتی ہے جسم کے امراض کی، ایک شفا ہوتی ہے باطن کے امراض کی۔ میرا بڑا مسئلہ میرے باطن کا ہے، اعمال بڑے اچھے ہوں، نیت میں کھوٹ ہو تو برباد ہو جائیں گے سارے اعمال۔ تو اس باطن کے اندر ہی کہیں تکبر آتا ہے، ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے، کبھی تعصب آتا ہے، مشرکین کے سرداروں کو ذہن میں لے کر آئیے، کہیں حب مال آ جاتی ہے، حب دنیا آ جاتی ہے، حب جاہ آ جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قبولیت ہدایت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ جو بات دل کو نرم کر دے، اور یہ رب کا واعظ ہے، کائنات کے بادشاہ کا آواز ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کے امراض کی شفا، یہ داخل ہوگا، یہ تمہاری باطنی بیماریوں کو دھوئے گا۔ وَہُدًى، اب تمہارا باطن صاف ہوگا تو اب تمہارے لیے ہدایت کی قبولیت آسان ہو جائے گی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی رحمت بن جائے گا، جب تم اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے باطن کی بیماریوں کا بھی علاج، بلکہ اجازت دیجئے وہ حدیث کا حوالہ بھی آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو حضور سے پوچھتے ہیں صحابہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو فتنوں سے بچانے والی، باطن کی بیماریوں کا علاج کرنے والی، ہدایت کا باعث بننے والی، رحمت الہی کو متوجہ کرنے والی، اس دنیا میں امت کو عروج دینے والی اور آخرت میں شفاعت کرانے والی یہ کتاب ہے قرآن حکیم، جو اس ماہ مبارک میں اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تقاضے کیا ہیں اس کتاب کے، وہ بھی ہم آپ سے بھی جانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہمارا جڑاؤ قرآن کریم سے کہ یہ تو ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے، آؤ قرآن سے جڑو۔ تو قرآن سے جڑاؤ کا بہترین طریقہ صرف ماہ مبارک میں نہیں بلکہ زندگی بھر کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کریم کو باقاعدگی سے اپنے مطالعے میں رکھیں، تراجم کی طرف جائیں، اور کیا ہم تراجم سے ہم قرآن کریم کے جو مغز ہے اس تک پہنچ پائیں گے، یا یہ جو ترجمہ جو ہوتا ہے محض ترجمانی ہوتا ہے؟ تو ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ وہ ہمیں ذرا گائیڈ کر دیں، ہمیں تعلیم کر دیں ہم قرآن کریم سے۔ ابھی آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی تھی، بڑی اہم بات فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں نا کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے امت کے اول دور کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو کیا ہمارے جو حالات سدھر نہیں رہے اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس طریقے سے ذرا پیچھے ہٹ گئے ہوں؟ جی بچا، پہلے تو آپ نے سورہ قمر کی آیت کا حوالہ دوسری مرتبہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا کلام ہو، اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ سورۃ القمر میں یہ آیت ایک نہیں، دو نہیں، 4 مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ القمر کی آیت 17 ہے، پھر 22 ہے، پھر 32 ہے، اور پھر 40 ہے، اور چاروں آیتوں میں ایک ہی الفاظ ہے، اور خاص تناظر میں وَلَقَدْ، یہ تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے ہے، تو اللہ کا کلام ویسی تاکید ہے، پھر وہ اللہ تاکید در تاکید، تو اس میں اور ایمفیسس بڑھ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ضرور بالضرور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دے، للذکر، ایک مفہوم یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اور آگے انویٹیشن کیا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس اب تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سبحان اللہ۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا اوپن انویٹیشن ہے، تو کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں؟ اور وہی آپ کا سوال ہے، اب ہم کیا کریں جی؟ ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو آپ نے بجا فرمایا
ترجمہ کین بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، آلدو یہ طے شدہ بات ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، اس کا ترجمہ تو ممکن ہے ہی نہیں، اس کی میکسیمم ترجمانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میں شیکسپیئر کی انگریزی کو مرزا غالب کی اردو کی لیول والی اردو میں ٹرانسلیٹ کروا دوں کسی سے تو شیکسپیئر نہیں بچے گا۔ مرزا غالب کی اردو کو ہم شیکسپیئر کے لیول کی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کسی سے کروا دیں تو مرزا غالب باقی نہیں بچیں گے۔ اسی طرح رحمان کے الفاظ کو انسان کے الفاظ میں لائیں گے تو بہرحال ایک ترجمانی ہو سکتی ہے، ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ بٹ ٹو اسٹارٹ وتھ، چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ لیجئے یا فار دا سیک آف اسٹارٹ کہہ لیجئے، بھائی ترجمے سے تو آغاز کریں۔ کس کا ترجمہ پڑھیں؟ وہ بھائی جس عالم پر اعتبار ہے اس کا تو شروع کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فورم پر کئی مرتبہ یہ خوشخبری سنا چکے ہیں اور آج پھر سنائے دیتے ہیں، اس پاکستان میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء، ان کے وفاق، ان کے اداروں نے مل کر ایک ترجمے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب یہ سوال نہیں آ سکتا کہ اسکول میں پڑھانا چاہیں، کالج میں پڑھانا چاہیں، یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیں تو کیا دیوبندیوں کا پڑھائیں، اہل الحدیث کا پڑھائیں، بریلوی مکتب فکر کا پڑھائیں، اہل تشیع کا پڑھائیں، سب نے مل کر اتفاق کر ڈالا ہے اور کم از کم 20 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات اس پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کسی درجے میں کام شروع کر چکے۔ اللہ جن لوگوں نے محنت کی قبول فرمائے۔ تو اب یہ سوال بچتا نہیں ہے، بٹ ٹو اسٹارٹ وتھ جی ترجمے سے آغاز کریں، لیکن ترجمہ کافی نہیں ہوتا، ساتھ تشریح کی، تفسیر کی بھی ضرورت ہوتی۔ ایک آسان شکل یہ ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کی جو محافل منعقد ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، ہم کسی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، آپ نے بھی ذکر فرمایا، ہمارے 99% لوگوں کو ایون سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بیان ہو نہیں رہا نا۔ ہمارے معاف کیجئے گا، غالباً شاید اب پرسنٹیج کہوں گا تو تلخی ہو جائے گی، ہماری بہت بڑی تعداد کو گانے تو آتے ہیں، ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو ڈائلاگ تو آتے ہیں، ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو بھی انگریزی کے 36 جملے ڈائلاگ مارنے کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو میرا رب نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے کلام کے لیے کتنا ٹائم لگایا، اس کا مطلب ہے وہ ڈائلاگ تو چل رہے ہیں نا، وہ گانے تو چل رہے ہیں نا، وہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں نا، وہ اویلیبل ہے تو لوگ یہ کر رہے ہیں، ارے اس کو اویلیبل کر دو، لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی۔ اگلا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا قرآن کی مجالس، قرآن کی محافل، and not just only in the month of Ramadan, it should be the lifetime practice، ٹھیک ہے؟ لیکن just to start with، بھائی رمضان کے مہینوں میں دیکھو، ہم کسی موقع پر عرض کر چکے ہیں، رمضان کی راتوں میں دورہ ترجمہ قرآن ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کیا اور اہل علم بھی بیان کرتے ہیں، کچھ حضرات خلاصہ مضامین قرآن بیان کرتے ہیں۔ میں ائمہ مساجد سے کہوں، دل نرم ہے لوگوں کے، بھائی آپ تراویح میں 1 پارہ سوا پارہ سنا رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کر دیں، جن کو دستیاب ہو انشاءاللہ ہم پرووائڈ بھی کر دیں گے، اکراس پاکستان کے، اکراس دا ورلڈ ہم پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور علماء بھی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی، سپورٹ کریں گے اس کام کو انشاءاللہ تعالی۔ کہیں فجر کے بعد کی ترتیب بنا لیں، ارے گھر کی ترتیب بنا لو، کتنے تراجم دستیاب ہیں، ایپس اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس اویلیبل ہیں، مستند علماء کا کام موجود ہے، اہل علم سے مشورہ کر کے گھر میں ترتیب بنا لو۔ ہم شام میں نماز عصر کے بعد یا مغرب سے آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ جائیں اور چند آیات قرآن کی رمضان میں شروع کر لیں، جو پورا سال اب جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم قرآن کی مجالس منعقد کر لیں، کہیں اگر لائیو ٹیلی کاسٹ کسی اچھے پروگرام، اچھے سے میری مراد باوقار پروگرام ہو جہاں دین کا بیان ہو رہا ہو، دین کا کھلواڑ و تماشا نہ کیا جا رہا ہو، اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اللہ آئندہ میں توفیق دے، 5 کروڑ 30 لاکھ بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے پاس اسمبلی کا ٹائم موجود ہے، اگر ان کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران، ان کے پرنسپل اس نیت سے کہ ہم نے بھی سیکھنا اور ہمارے بچوں نے بھی سیکھنا، ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ میں گواہ ہوں، اس کراچی کے اندر اسکول کے اندر، ایک اسکول میں اسمبلی ٹائم کے اندر 1 سال میں 10 پارے مکمل ہوئے، دوسرے سال میں 7 پارے مکمل ہوئے، ایک بچے نے تلاوت کرنی ہے، دوسرے بچے نے ترجمہ پیش کرنا ہے، اور ایک ٹیچر نے آ کے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینی، 12 منٹ کا پیکیج ہے اسکول کے اندر۔ ایسی 20 مثالیں، اور پھر یہ میڈیا جو کروڑوں لوگوں کی ایکسس میں ہے بلا مبالغہ، اور 24 گھنٹے اس کا ایکسس ہے، اس پر پروگرام پیش کرنے والے جو بہرحال مسلمان ہیں اور الحمدللہ امتی ہیں، ان کے دل میں بھی دین کی محبت ہے، وہ بھی رمضان کا مہینہ گزار رہے، رمضان کے بعد بھی گزاریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم اللہ کے بندوں اس کے لیے لگا دو، اور میں تو گزارش کروں کہ جو جس سطح پر بیٹھا ہے تھوڑی ہمت پکڑے، اللہ اسے توفیق دے، خود شروع کرے،
مستند کام تو موجود ہے نا، اور جن کو اللہ نے اس کام کی ایکسپرٹیز عطا فرمائی ہے ان کو استعمال کر لے. یہ بھی ایک کوشش ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لاکھوں لوگ استفادہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. اگر یہ 70-80 چینلز یہ اکراس دا بورڈ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے، میں کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ پیور ٹائم، خالص نیت کے ساتھ قرآن کے لیے وقف کر دیں، آپ سوچئے کروڑوں گھرانوں کے اندر قرآن کا نور، قرآن کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. خلق خدا کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. جو آپ نے 12 منٹ کی بات کی اسمبلی کی کہ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں 12 منٹ قرآن کریم اور 10 سپارے 20 سپارے وغیرہ ہو گئے. اگلا کام جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں پورا قرآن کریم یعنی کلاس 1 سے لے کر یہ ماسٹرز تک یہ رفتہ مختلف کلاسز میں یہ ضرور شامل کر دیا جائے، کمپلسری سبجیکٹ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی صورتیں کلاس 1 میں، پھر کلاس 2 میں، ہوتے ہوتے ماسٹرز کا جب یہ بچہ پہنچ گیا ماسٹرز میں تو قرآن کریم اس کے اندر اترتا رہے، کیونکہ یہی بچے مستقبل کے جنرل ہیں، یہی بچے مستقبل کے جسٹس ہیں، یہی بچے ڈاکٹر ہیں اعلیٰ حاضر القیاس. جس جگہ جائیے یہی بچے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آگے. قرآن سے ایک قربت تو اچھا. اور جو بچہ بچپن میں جو چیزیں سن لیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آتی ہیں. تو قرآن کریم سے قریب اسی وقت لایا جا سکتا ہے نسلوں کو جب تک کہ قرآن کریم کو ترجیح ہے اول نہ بنایا جائے. یہ ہے اللہ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے. وہی جانتا ہے اور وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق. اللہ کیا نا وہی نہ جانے گا جس سے پیدا فرمایا. آپ کی اس بات میں ایک اور تقویت پیدا کرتا ہوں، ایک خوشخبری سناتا ہوں میں آپ کو. الحمدللہ 2017 سے وفاقی حکومت کی سطح پر اور اس کے بعد 2 صوبوں میں مزید برآں ایک کمپلسری ایجوکیشن آف دا قرآن ایکٹ پاسڈ موجود ہے، جس میں گریڈ 1 سے گریڈ 5 ناظرہ قرآن کی کمپلسری تعلیم اور گریڈ 6 سے گریڈ 12 مکمل قرآن حکیم کی ترجمے کے ساتھ تعلیم کا تقاضا موجود ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ہمارے مقتدر حلقوں سے التجا کرتا ہوں اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ تائید عطا فرما دے، اس کو امپلیمنٹ کروا دے. آپ نے بجا فرمایا سبقاً تدریجاً ہم اس کو پڑھا دیں. آج ہم قوم میں کرپشن کو رو رہے ہیں، اخلاقی زوال کو رو رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بڑی کوئی اخلاق کو سکھانے والی کتاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یہ وہ کتاب ہے. میں نے میتھس پڑھی، ہم نے میتھس پڑھا، ہم نے اکاؤنٹس پڑھا، ہم نے کارپوریٹ لا پڑھا، ہم نے کمپنی لا، ہم نے سب پڑھا. سب کتابیں کہاں گئی مجھے نہیں پتا، مگر اللہ کی قسم یہ وہ کتاب ہے کہ میری زندگی کی آخری سانس تک اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے کوئی معلم اخلاق نہیں ہو سکتے. بجا فرمایا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی ایک کلاس، کوئی ایک سیشن، کوئی ایک سلیبس، کوئی ایک سبجیکٹ، کوئی ایک پیریڈ ایسا ہے جہاں ہم یہ سکھاتے ہو کہ واٹ از اخلاق، جہاں ہم یہ بتاتے ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے، جہاں ہم یہ بتاتے ہو کہ تمہاری میری اخلاقی طور پر ذمہ داریاں کیا، جس کو میں کہوں گا دینی ذمہ داریاں کیا ہے، نہیں ہے. اور یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. مجھے اجازت دیجئے آپ پاکستان کے 50 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے 50 بڑے فراڈ اٹھا لیں، آپ کو 100 کے 100 فراڈز کے اندر کوئی جاہل نہیں ملے گا، کوئی الٹریٹ نہیں ملے گا، کوئی کم علم نہیں ملے گا. سارے ویل ورس، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل آف بھی ہیں. انہوں نے اس دنیا کو لوٹا ہے. واٹ از مسنگ؟ وہی جو اللہ پہلے دن سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اقرا بسم ربک. ارے پڑھو تم، دنیا جہاں کا سبجیکٹ پڑھو، دنیا جہاں کا کریکولم پڑھو، مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. آج اس کی کمی ہے. تو ہم دنیا میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، لوٹنے والے، فراڈ کرنے والے، کوئی آپ کو الٹریٹ بندہ نہیں ملے گا، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ورسڈ بندہ ملے گا. وجہ یہ کمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. تو اگر آج ہم اس دنیا کے اندر بھی دس ورلڈ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو ہم چاہتے ہیں تو بھی قرآن کی طرف آنا ہوگا، اور اصل زندگی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو لا محالہ میں قرآن کی طرف آنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو علوم کی آپ نے بات کی اور تمام فراڈز وغیرہ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، وہ لٹریٹ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. بلکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس طرح جاپان میں اخلاقیات سکھائی جاتی ہے بچوں کو، اور کلاس 1 سے کلاس 5 تک صرف یہ کہ ایتھکس، اور کوئی کتاب نہیں ہوتی نا. تو وہ ایتھکس وہ ایتھکس وہ نہیں ہے جو قرآن کریم سے برآمد ہو رہی ہے. اور وہاں 6 مہینے بعد بھی آپ جائیں، جہاں آپ کا والیٹ رہ گیا تھا تو آپ کو وہیں سے وہیں مل جائے گا.
یہ کرائم ریٹ کہاں ہے وہاں، تو یہ تمام معاملات ہیں، تو اللہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے نا۔ تو قرآن کریم سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اخلاقیات سکھائی جائے، وہ اخلاقیات جو ہمارا دین پیش کرتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، بہت ساری باتیں تو اس ذیل میں آپ نے بیان فرما دی، اور قرآن کریم کے تقاضے اصل میں جاننا چاہ رہا تھا۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے اللہ سے، ایک تعلق ہے، ہمارا ایک تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارا ایک تعلق ہے قرآن کریم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قرآن کریم ہم کو کس تعلق میں جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتاب یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو بار بار فرماتا ہے ہم نے آپ کو دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے، پہنچا دیجئے۔ بلکہ وہ آیت یاد آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ذمہ داری، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ذمہ داری ہے۔ ارشاد۔ جی، قرآن حکیم سے ہمارا تعلق، اور آپ نے انٹرو میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہم مسلمانوں پر قرآن مجید کی کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے پہلے تو 2 آیت مختصر اور پھر 5 حقوق انشاءاللہ ہم ڈسکشن میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا، آخری پارے کی آیت نمبر 13 اور 14 سورہ طارق کی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بیکار شے نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ڈیسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں گے ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور کوئی بیکار شے نہیں، معاذ اللہ، بے فائدہ شے نہیں، معاذ اللہ، جس کو تم نظر انداز کر دو، اگنور کر دو۔ اب ایسا کیا کریں جو ہم چاہتے ہیں نا، رمضان شریف میں حدیث بیان ہو رہی ہے نا، دن کا روزہ رات کا قیام، روزہ کیا کہے گا، اللہ اس کو رات بھر سونے سے روکا، قرآن کہے گا اللہ اس کو روزہ کہے گا دن بھر اس کو کھانے پینے سے روکا، قرآن عرض کرے گا اللہ اس کو رات کو سونے سے روکا۔ ہم چاہتے ہیں نا قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، تو اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کتابچہ ہے جو اردو، عربی، انگلش، فارسی، سندھی، فرینچ اور کئی اور زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا، 1967 کا، آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اور ابھی آپ فرما رہے تھے تو آیت بڑی خوبصورت یاد آئی، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے؟ آیت سنیں، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اور یہ عجیب آیت ہے، اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، اس کی کتاب قرآن حکیم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، جی، ایک ہے اقرار باللسان کا معاملہ، ایک ہے تصدیق بالقلب کا معاملہ، یہ دونوں ضروری ہیں۔ آج عظیم اکثریت یہ اقرار تو کرتی ہے اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن سچی بات ہے کہ جب تک دل کا یقین نہ ہو، عمل صحیح نہیں ہوتا، عمل میں بہتری نہیں آتی۔ اور اللہ جس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے وہ فقط زبان کی لپ سروسنگ والا نہیں ہے، وہ ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان بھی ہے، دل کا یقین والا ایمان بھی۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ ارے ہم سب اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ نہ بھائی نہ، کیا دل سے میں اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتا ہوں؟ ہر شے اس وقت نعمت ہے جب نعمت ہدایت میرے پاس ہو۔ ابو لہب کے پاس خوبصورتی ہے، مال ہے، سرداری ہے، گھر ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، ہدایت نہیں ہے، لعنت کی جا رہی ہے اس کے اوپر۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت بنے گی۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے قرآن حکیم کی صورت میں عطا ہوئی، اس کا یقین، اور اب میرے شب و روز اس کے ساتھ لگنے چاہیے۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہیں ہوگا، قرآن کریم کے بقیہ حقوق کے ادا کرنے کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب ایک عجیب بات ہے، قرآن پر ایمان خود قرآن سے بھی بڑھتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت ہم تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہے آداب کے ساتھ، تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، باقاعدگی کے ساتھ کرنا، پورا سال کرنا، پوری زندگی کرنا۔ البتہ تلاوت کا ایک عجیب مفہوم ہے، تلاوت کا ایک مفہوم تو ہے پڑھنا، تلاوت کا ایک مفہوم ہے پیچھے آنا۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ تلاہا تلاوت سے ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی جس اللہ نے اس کو روشن کیا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آئے۔
اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے. تو اصل تلاوت ہے پیچھے پیچھے آنا. تو اب قرآن کی وہ تلاوت مطلوب ہے جو تکمیل قرآن کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام، نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. میں کب قرآن کو امام بنا پاؤں گا؟ جب مجھے انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب قرآن کا تیسرا حق آتا ہے. تیسرا حق ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا. آپ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ بھی پیش کیا. اللہ اکبر. کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی علیہ السلام یہ برکت والی کتاب آپ پر نازل کی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، گہرا غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، پرائمریلی اولاً یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت کے حصول کے لیے طلب اور تڑپ بھی چاہیے اور فہم بھی چاہیے. تو اب سمجھ کر قرآن کا مطالعہ کرنا، ترجمے سے، تفسیر سے، قرآنی محافل سے، قرآنی زبان سیکھ کر اینڈ سو آن. چوتھا قرآن حکیم کا ہے ہدایت صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کو تحریر کر دیا جائے، اس کو بیان کر دیا جائے، اس کی ایپس بنا دی جائیں، اس کے پروگرامز کر لیے جائیں. بجا یہ ہدایت اس لیے کہ اس کو عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. اور اللہ قرآن میں سورہ صف میں فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. کیوں وہ کہتے جو تم کرتے نہیں؟ اور یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو گے جو تم کرتے نہیں. تم کہتے ہو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تم کہتے ہو دنیا کی بہترین کتاب ہے، تم کہتے ہو کہ نجات اس سے ملے گی، تم کہتے ہو کہ ہدایت اس سے ملے گی. تو بابا تمہاری زندگی ثبوت پیش کر رہی ہے. رمضان کی آخری رات ہو جائے گی، چاند رات نظر آ جائے گی، تو نمازی کہاں چلے جائیں گے؟ ابھی سے سوچ لینا. زکوٰۃ تو اللہ کے لیے عطا دے رہا ہوں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. حرام سے بچ رہا ہوں کہ نہیں بچ رہا ہوں، وہ بھی اللہ کا حکم. وراثت میں حصہ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اب قرآن چاہتا ہے اس کے احکام پر عمل ہو، اور قرآن چاہتا ہے اس کے احکام کا نفاذ ہو، جو آج ہم بھول گئے، جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. ماہ رمضان میں اللہ نے فضل فرما کر دیا تھا. اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں. فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظلم کر رہے ہیں. فاولئک هم الفاسقون، وہی تو فسق و فجور و گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے کلام کے احکام صرف بیان کر دینے کے لیے نہیں ہیں، فتاوی جاری کر دینے کے لیے نہیں ہیں، بک شیلف میں کتابی شکل میں جمع کر دینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا نفاذ ہونا چاہیے. ورنہ اللہ کہتا ہے تم یہ نہیں کرتے تو تم عملاً کفر کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو اور فسق و فجور کر رہے ہو. تو یہ چوتھا حق ہے، عمل بھی کرو، اس کے نفاذ کی جد و جہد. اور پانچواں جو آپ نے اشارہ فرمایا، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے. پانچواں اس قرآن کا کیا ہے؟ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. ختم نبوت کے بعد اللہ نے ہمیں کہا وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے. اب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحاف پر مجھے ان کے امتی ہونے کے ناطے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور یاد رہے امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت اور اپنی استعداد کے مطابق اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. جزاک اللہ، آپ نے مجھے مستقل بیان کرنے کی اجازت دی. یہ 5 حقوق ہیں: ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ. یہ ہے اگر انشاءاللہ ان کو ادا کریں گے تو قرآن سے تعلق کی مضبوطی بڑھے گی. گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی، نظام اور ملک کی سطح پر، دنیا کی سطح پر اس قرآن کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ میسر آئیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخری بات، آج کے پروگرام کے حوالے سے وقت مکمل ہو رہا ہے. تعلیمی اداروں کا ذکر ہوا، گھروں کا ذکر ہوا، وغیرہ وغیرہ. ریاست میں کس طرح من لم یحکم بما انزل اللہ، آپ نے کتنا بڑا کینوس ہے اس بات کا. اللہ اکبر. چھوٹا سا ایک کام ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اثرات شاید دور رس ہیں. جس طرح ہم نے تعلیمی نصاب کی بات کی تھی، کریکلم یہ کلاس 1 سے اوپر تک چلا جائے تاکہ بچوں کے اندر قرآن سے ایک قربت، ایک محبت اور ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں روزانہ شوہر جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ہیں، کہ آج ہم یعنی اب ہمیں کم از کم 3 آیتیں 4 آیتیں یا 15 منٹ میں قرآن کریم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. اور اسی میز پر بیٹھ کر ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ بھی کیا، بحث بھی کی. سوالات جو اٹھ رہے ہیں، جو بچے اٹھا رہے ہیں سوالات، جو بیوی سوال اٹھا رہی ہے، اس کا جواب پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تاکہ یہ آیت بھی سمجھ میں آئے کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. تو گھر کے اندر ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟
بس انیس صاحب سچی بات ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. گھر میں ماحول بنتا ہے, پتہ ہے کیا, میرے بچے کے ایگزامس آتے ہیں, ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے, ہم ایگزامس کے دنوں میں شادی بیاہ کی تقریبات بھی نہیں رکھتے, ہم آؤٹنگ کا پلان بھی نہیں رکھتے, ہم بچوں کا کرکٹ بھی بند کرتے ہیں, بچوں کا جم بھی بند کرتے ہیں, بیکاز وی نو کہ ہمارے بچے کے مارکس اچھے آئیں گے. اگر ابھی اسی آیت کا ترجمہ کروا لیجئے نا, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا. اگر یہ یاد مجھے رہے گا باپ ہونے کے ناطے, شوہر ہونے کے ناطے, کہ کل اللہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں, میری اولاد کے بارے میں سوال کرے گا, جب اس کی میرے اندر فکر ہوگی, میں نے شروع میں عرض کیا تھا, احساس ضیاء اور احساس ذمہ داری پیدا ہو, ایک عزم اور حوصلہ آج ہم لے کر کھڑے ہوں, تو جتنا ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے, ان کے کیریئر کے لیے, ان کے مستقبل کو ساؤنڈ سیف بنانے کے لیے فکر کر رہے ہیں, اگر انشاءاللہ آخرت کی فکر ہوگی, جنت میں ہم ایک جگہ جمع ہوں اس کی فکر ہوگی, تو 15 منٹ نہیں 15 گھنٹے بھی شاید کم پڑ جائیں گے. ارادہ کریں, عزم کریں, ارادہ کریں, 15 منٹ 10 منٹ سے شروع کریں. ایک آیت سے آج شروع کر دیں تو ہم پچھلے 10 سال سے بہتر ہوں گے. اگر پچھلے 10 سال میں 2-4 آیتیں بھی کبھی نہیں پڑھ پایا, اور اس ماہ رمضان میں محنت کر کے 10, 12, 15, 20, 25, 30 آیات سے گزر جاؤں, تو انشاءاللہ میرا شوال بھی اچھا ہوگا, میری زندگی بھی اچھی ہوگی. اور میں آپ ہم کون نہیں چاہتے کہ کل اللہ میرے اور آپ کی فیملی کے لیے اعلان کر دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں, داخل ہو جاؤ میری جنت میں. ہم یہ چاہتے ہیں, اس سے جنت تیار کی میرے رب نے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤ تو میری جنت لے لو, تم بھی لے لو, تمہاری اولاد کو, تمہارے پورے گھرانے کو دے دوں گا. یہ فکر جب لے لوں گا انشاءاللہ, تو پھر انشاءاللہ 15 منٹ سے شروع ہونے والی بات پوری زندگی پر محیط ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہنے کے قابل ہوں کہ یا رب, ہم دنیا میں اپنے بچے ہی چھوڑ کر نہیں آئے, ہم اللہ کے رسول کے امتی چھوڑ کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون, بہت شکر گزار, آپ تشریف لائے, اور بس ہم آپ سے مسلسل سیکھتے ہیں. آج بھی ہم نے بہت سیکھا آپ سے. خواتین و حضرات, قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. ماہ رمضان, نزول قرآن کا مہینہ, قرآن, رمضان اور صاحب قرآن, اللہ اکبر, کتنا بڑا موضوع, اور شیخ صاحب نے اس کا احاطہ کیا. یہ ایک اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اتنے بڑے موضوع پر بات کی اور سیکھنے کی کوشش کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج کا پروگرام یہاں مکمل ہوتا ہے. شیخ صاحب کا بڑا ممنون. کل ہم ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. کوئی فیڈ بیک اگر آپ روانہ فرمانا چاہیں تو ضرور روانہ فرمائیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv. خدا حافظ.